دیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل کی اور انسان کی دانش کی وہ پختگی کی کیفیت ہے جس سے کہ اصابت راہ پیدا ہو جائے اور انسان صحیح کو صحیح سمجھے، غلط کو غلط سمجھے۔ یہ صلاحیت جو ہے پیدا ہو جانا انسان کے اندر، یہ حکمت ہے، دانائی ہے۔ اس کے مقابلے کا ایک لفظ آتا ہے فلسفہ۔ حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے؟ فلسفے کی ساری بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے اور منطق پر ہے، اور چونکہ یہ منطق جو ہے انسان کی، یہ انسان کے حواس خمسہ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو ہماری عقل میں، ہمارے اس کمپیوٹر میں فیڈ ہوتی ہیں، انہی کی بنیاد پر ہماری منطق ہے، بول چال اسی پر ہے، اسی کے اصول بنے ہوئے ہیں۔ تو عقلی اور منطقی جو سفر ہوتا ہے صرف اس کائنات کی بڑی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ آیا حیوان ہے یا کچھ مختلف ہے، مختلف ہے تو کس اعتبار سے ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، صرف زندگی یہی ہے جو اس دنیا کی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یہ مسائل ہیں۔ ان پر انسان صرف عقل کی روشنی میں اگر غور کرتا ہے تو اس کا نام فلسفہ ہے۔ فائلولوجی کہتے ہیں دی سائنس آف لینگویجز، فائلوسفی، یہ فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں، فائلوسفی، صوفی وزڈم، وزڈم بیسڈ آن لینگویج، یہ منطق کی بنیاد پر جو وزڈم تیار ہوتی ہے وہ در حقیقت فلاسفی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس میں عقل کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی میں بہت سی چیزیں ایسی مضمر ہیں جو انسان بائی انسٹنکٹ جو ہے وہ جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل موجود نہیں ہے، بلکہ دلیل دینے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ شک تو پیدا ہو جائے گا، یقین حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا نیکی اور بدی کا تصور ہے، فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ انسان اپنی فطرت کی روح سے جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، فطرت سے جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ ثابت کریں کہ سچ بولنا واقعی اچھا ہے، ثابت کرو، اور جھوٹ بولنا واقعی برا ہے، ثابت کرو منطق سے، تو اس ثابت کرنے کی کوشش میں شک تو پیدا ہو جائے گا، کوئی یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک ہستی کا تصور، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ تصور فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکریں کھا جائیں گے، عقل سے، منطق سے ثابت کریں گے تو ایک کریٹیک آف پیور ریزن جو کتاب لکھی تھی کانٹ نے، اس میں اس نے بخیے ادھیڑ دیے تھے کہ اللہ اور خدا کی ہستی کے ذیل ضمن میں جو دلائل منطق نے قائم کیے ہیں ان سب کو اس نے منطق ہی سے توڑ دیا۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے، منطق کو منطق نے کاٹ دیا، سارے دلائل ختم ہو گئے، سارے دلائل پادر ہوا ثابت ہوئے، کسی منطقی دلیل سے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، پوری دنیا کے اندر سب نے مانا ہے۔ پوری دنیا میں صرف یہ تو ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے معبودوں کو بھی لگا لیا گیا، بڑا جی سے لکھا جانے والا گاڈ ایک ہی رہا، گاڈز اینڈ گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، بڑے جی سے نہیں۔ گاڈز جب ہوگا جمع تو وہ چھوٹے جی سے، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ اسی طریقے سے مہادیو، وہ تو ایک ہی رہا ہے، البتہ دیو، دیوتا، دیویاں، یہ دیو ہی ہے نا، دیو ہی سے مہادیو بنا ہے، اور دیو ہی سے دیوی اور دیوتا بنا ہے۔ دیوی دیوتا بے شمار ہو سکتے، اللہ ایک، الہہ بے شمار ہو سکتے۔ تو یہ انسانی فطرت کے اندر مضمر ہے، تاریخ انسانی ثابت کر رہی ہے، اگرچہ کہ منطق کے حوالے سے اگر آپ اسے ثابت کرنا چاہیں گے تو وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ منطق جو ہے وہ منطق کو کاٹ دیتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی، تو کائنات بغیر کسی کے پیدا کیے کیسے پیدا ہو گئی؟ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک۔ اب اسی پر اگلا وار ہوتا ہے، اچھا تو پھر وہ ہستی بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئی یا خود بخود ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ اگر اصول یہ ہے کہ کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ ذات کیسے پیدا ہوئی؟ دلیل ختم ہو گئی۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔
تو در حقیقت کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں خاص طور پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو منطقی بحثیں کی ہیں، موشگافیہ کی ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک دور کا یہ ایک خاص مشغلہ تھا اور خاص اس کا ایک ذوق تھا، ایک ہر دور کا ہوتا ہے، اس میں اس کی بڑی قدر تھی، اہمیت تھی، لیکن اب اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اصل میں جب فطرت انسانی وہ صحیح ہو، اس میں کجی نہ آئے، وہ پرورٹڈ نہ ہو، وہ فطرت مست نہ ہو گئی ہو، اور عقل سلیم، عقل بھی بے راہ نہ ہو، عقل پر شہوت کا غلبہ نہ ہو جائے، خواہشات کا غلبہ نہ ہو جائے، تعصب کی پٹی نہ بندھی ہوئی ہو. تو دیکھیے دونوں لفظ سلیمہ سالم سے بنا ہے، کسی شے کا صحیح ہو، سالم ہونا. فطرت سلیمہ، فطرت صحیح ہو، سالم ہو، اس کے اندر کوئی کجی نہ آئی ہو، کہیں کسی اعتبار سے پرورشن نہ آئی ہو، اور عقل انسانی بھی صحیح ہو، سالم ہو، عقل سلیم، اور اس کے اوپر نہ تو خواہشات کی پٹی بندھی ہوئی ہو، نہ اس پر تعصبات کی پٹی بندھی ہوئی ہو، نہ اس پر کوئی اور اپنی اغراض جو ہے غالب آ جائے. اگر یہ دونوں صحیح و سالم ہو اور دونوں کا سفر ہو تو اس سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ حکمت ہے، وزڈم. انگریزی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فلاسفرز اینڈ سیجز. سیجز ان کو کہا جاتا ہے وہ درویش بنش مفکرین، جنہوں نے عقل سے کام لیا، غور و فکر سے کام لیا، لیکن وہ تھے نہایت درویش بنش. انسانیت، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بہت عمدہ نمونے انسانیت کے. فلسفی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن یہ کہ وہ عقل جو ہے، عقل عیار، عقل تیز ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت سے اپنے فلسفیانہ خیالات جو ہیں ان کا تانا بانا منطق کے ذریعے سے باندھ کر لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. معلوم ہوگا کہ بہت بڑا فلسفی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ شخص کی جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے، سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی وہ صحیح انسانیت کا ایک نمونہ ہو، اور پھر وہ عقل اور فکر اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں اس کی عقل سلیم سفر کرتے ہوئے حقائق تک پہنچے، ان کو ہم سیجز کہتے ہیں، وہ درویش. اور ہم اردو میں استعمال کریں گے حکما. اسی لیے حکما و فلاسفہ یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتے ہیں. جو فلسفہ ہے خالص منطق کی بنیاد پر جو چلتا ہے، خالص منطق، خالص عقلیت، اس کے نتیجے دو ہیں لازماً. آخری منزل کیا ہے؟ اسکیپٹسزم، شک، ارتیابیت. کوئی یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کسی شے پر بھی. یا ایگنوسٹسزم، لا ادریت. یا تو فلسفی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. مجھے عمر کے اس آخری درجے میں آ کر معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. سارا سوچ بچار. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. ویسے تو ان کی وہ پوری نظم جو ہے ذوق و شوق بال جبریل میں، میرے نزدیک شاعری کے اعتبار سے، شعر کے اعتبار سے علامہ کے کلام میں وہ کلائمیکس ہے، سب سے اونچی نظم ہے، ذوق و شوق. اسی میں ایک ہے، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. عمر کی اس سرحد پر پہنچ گیا، اللہ میں پہنچ گیا ہوں، میں نے سمجھ لیا یہ علم اور فلسفہ جو ہے، جو میں نے حاصل کیا، پڑھا لکھا، جس کے لیے گیا، میں برطانیہ بھی گیا اور جرمنی بھی گیا، مجھے معلوم نہ تھا یہ ایسے کھجور کا ایک درخت ہے جس میں کھجور لگتی ہی نہیں. درخت کھجور کا ہے، کھجور نہیں لگتی اس میں. مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، اس میں تو کھجور لگتی ہی نہیں. اسی لیے پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یقین مجھے پیدا ہو جائے. اور وہ یقین جو ہے پھر عشق پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، جنون پیدا کرتا ہے. دنیا انہیں کہتی ہے جنونی. یہ لوگ کیا ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ. یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، یہ پاگل ہیں. یہ در حقیقت یہ لوگ جو ہیں وہ در حقیقت عقل و خرد سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں. یہ الفاظ دنیا کہتی ہے. عشق، وہ عشق کا معاملہ اور ہے، اور ایک علم ہے، وہ علم اور عقل وہ اور ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے والی شے نری عقل نہیں ہے. ہاں عقل بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے.
بشرطے کہ فطرت صحیح ہو، فطرت سلیمہ ہو، فطرت میں کجی نہ ہو، فطرت اپنی صحت پر برقرار ہو، فطرت پرورٹ نہ ہوئی ہو، اور اب عقل کام کرے، عقل سلیم. تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، ان دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آتی ہے اس کا نام حکمت ہے.